بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہیں۔ یہ شب برات کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور نے اس رات کے فضائل کو اس طرح بیان فرمایا کہ اس رات میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کون سا بچہ پیدا ہوگا اور کون کب مرے گا، اور پھر اس سال میں کس کو کتنی روزی دی جائے گی، کتنا رزق دیا جائے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ اللہ کریم دن ڈوبنے کے بعد سے ہی بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور بے حساب ان کے لیے روزی لکھ دیتا ہے، بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، بے شمار لوگوں کو بلا و مصیبت اور بیماری سے رہا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت میں ڈوبی ہوئی شب میں خوب اللہ کی عبادت کریں، اس مبارک رات کی قدر کریں، اس رات میں جاگ کر عبادت کریں، دعائیں مانگیں، ذکر و نعت کی محفلیں سجائیں، کلمہ و درود و سلام کی کثرت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ڈھیروں رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ اس رات میں حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان میں ایک رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں موت کا وقت، روزی اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، یعنی اس سال شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا لکھ دیا جاتا ہے۔ آئندہ سال کون حج کرنے والا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، خوب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اب یہ بات بھی ہے کہ کروڑوں روپے والے کروڑ پتی وہ بیٹے رہ جاتے ہیں، مدینے کی زیارت نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ مدینے جانے کے لیے روپیہ پیسہ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو نصیب کی ضرورت ہے۔ اگر سرکار کا بلاوا آیا تو بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو دوسروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہ بھی مدینہ شریف پہنچ گئے، اور ایسے کروڑ پتیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے جنہوں نے آج تک مدینہ شریف نہیں دیکھا ہے۔ کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ یہاں تو بلاوا کی ضرورت ہے، حضور کا بلاوا آ جائے، بس بلاوے کی ضرورت ہے۔
تو ہمیں رب کی بارگاہ میں یہ چیز بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں خوب نعمتیں عطا فرمائی، گاڑی بنگلہ سب دیا، خوب مال و دولت دی، اچھا کاروبار دیا، اچھی تجارت دی، اچھی جاب دی، خوب مال و دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا، لیکن اے اللہ اتنا مال ہونے کے بعد آج تک ہم نے تیرا گھر نہیں دیکھا، ہمیں تیرے گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جو ہے حج کرنے کی سعادت عطا فرما۔ جب جب دعا کریں رب کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں، توفیق ملنا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ پیسہ تو سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن توفیق کسی کسی کو ہی ہوتی ہے، نصیب کسی کسی کو ہی ہوتا ہے۔ تو اس رات میں حج کرنے والوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو رب کی بارگاہ میں آپ یہ دعا کریں، اے اللہ آئندہ سال جو تیرے بندے حج کو جانے والے ہیں ان تیرے نیک بندوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے، تاکہ ہم بھی آ کر وہاں صفا مروہ کی صحیح کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، وقوف عرفات کریں، مینا میں وقوف کریں، مزدلفہ میں قیام کریں، تیری بارگاہ میں آ کر ہم جو ہے ارکان حج ادا کریں، تیرا گھر دیکھ لیں۔ اس دنیا میں جو ہے ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ایک مسلمان اگر ساری دنیا بھی گھوم کر آ جائے، اگر اس نے مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ آنکھیں اسی لیے ہیں کہ ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا جائے، حضور کے روزے کا دیدار کیا جائے، خانہ کعبہ دیکھا جائے، صفا مروہ کی زیارت کی جائے، حجر اسود دیکھا جائے، حتیم کی زیارت کی جائے، مطاف دیکھا جائے، ملتزم دیکھا جائے، مستجاب دیکھا جائے۔ یہ آنکھیں اللہ نے اسی لیے عطا کی ہیں۔ تو خوب ہمیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کل رات میں یہ بھی مانگنا ہے۔ دعاؤں کے اندر ہمیں کنجوسی نہیں کرنی ہے، یہ نہیں کہ یہ مانگ لیا تو اب وہ نہیں مانگنا ہے۔ مانگتے وقت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں کسی دنیا دار سے نہیں مانگ رہا ہوں، رب کریم سے مانگ رہا ہوں، خالق کائنات سے مانگ رہا ہوں، جس نے دنیا کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا۔ مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، ان دنیا داروں کی کیا حیثیت ہے، رب تعالیٰ نے سب کو عطا کیا ہے، تو ہمیں کسی دنیا دار سے کیوں مانگنا ہے؟ ہم کو تو جو ہے ڈائریکٹ اس سے مانگنا ہے جس نے دنیا داروں کو بھی دیا ہے، کائنات میں سب کو دیا ہے۔ تو ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کل کی رات میں جو ہے مانگنے میں کوئی کنجوسی اور بخیلی نہیں کرنی ہے، خوب مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے۔ اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگیں، اپنی بہنوں کے لیے بھی مانگیں، مسلمان بھائیوں کے لیے مانگیں، جو پریشان ہے اس کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے یہ بھی دعا کریں، ہر دعا کریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، جو آپ کا بھائی پریشان ہے پہلے اس کے لیے دعا کریں، کوئی بھائی قرض دار ہے پہلے اس کے لیے دعا کریں، کوئی بھائی بیمار ہے پہلے اس کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کی تو اللہ پہلے آپ کی دعا کو آپ کے حق میں قبول فرمائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو عطا فرمائے گا۔ تو کوئی کنجوسی نہیں کرنی ہے، سب کے لیے مانگنا ہے۔ جو ہمارے بھائی ایسے بھی ہمارے ذہن و دماغ میں رہتے ہیں کہ جو اولاد سے محروم ہیں، جن اولاد نہیں ہوتی ہے، کئی سال ہو گئے شادی ہوئے آج تک اولاد نہیں ہوئی، بالخصوص آپ کل کی رات میں ان اپنے بھائیوں کے نام یاد کریں اور ان کے نام لے کر دعا کریں، اے اللہ میرے فلاں بھائی کو اولاد نہیں، اے اللہ تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی، سب کو اولاد عطا فرمائی، میرے اس بھائی کو بھی صاحب اولاد بنا دے۔ اس طرح ہمیں دعا کرنی ہے۔ کوئی قرض دار ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بھائی وہ ہوتے ہیں، بہت سارے جو کسی بزنس کے اندر فیل ہو جاتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، مقروض ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ قرض چڑھ جاتا ہے، پریشان ہم دیکھتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا کریں، اے اللہ جلد اس کا پورا قرضہ اتر جائے اور پھر اس کے واپس وہی دن لوٹ آئے جو قرض سے پہلے اس کے خوشحالی والے دن تھے۔ اس طرح اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں جب آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے نا تو آپ کا رب آپ سے بڑا ہی خوش ہوگا، بڑا ہی راضی ہوگا۔ اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے اور نیکی کی تمنا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، کیونکہ کل کی جو رات ہے وہ شب توبہ بھی ہے، اسے شب برات کہتے ہیں، یعنی نجات والی رات، جہنم سے آزادی دلانے والی رات، اور دوسرا اس کا نام ہے شب توبہ، توبہ کرنے والی رات ہے۔ تو کل عصر کے بعد سے ہی ہمیں عبادت میں لگ جانا ہے،
عصر کے بعد سے آپ مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، روزہ رکھیں، کل بھی روزہ رکھیں اور پرسوں بھی روزہ رکھنا ہے، یعنی آج رات میں سحری کرنا ہے اور کل رات میں بھی سحری کرنا ہے، 13 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا اور 14 فروری کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ ان دونوں روزوں کی بھی بہت فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص شعبان المعظم کے روزوں کا خوب اہتمام فرمایا ہے۔ اور کل نوافل کی کثرت بھی کرنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد ہم 6 نوافل پڑھیں گے۔ پہلے 2 رکعت نماز عمر میں درازگی کے لیے، اے اللہ یہ 2 رکعت نماز نفل میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے میری عمر لمبی فرما دے، مجھے طویل عمر مل جائے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکوں۔ پھر 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھنی ہے، اے اللہ تو مجھے اپنا محتاج بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، یعنی میری روزی میں برکت عطا فرما۔ تو روزی میں برکت کے لیے اور رب تعالی اپنا محتاج بنائے، اپنے سوا کسی دنیا دار کا محتاج نہ بنائے، یہ بھی دعا کرنی ہے۔ 2 رکعت اس نیت سے پڑھنی ہے۔ پھر 2 رکعت آخر میں گناہوں سے معافی کی پڑھنی ہے، جہنم سے آزادی کی نیت سے۔ ان 2 رکعت کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ 6 رکعت نوافل یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس طرح 6 رکعت نوافل کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کی جائے گی، وہ تلاوت آپ کو سماعت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں گے۔ اس دعا کے اندر وہ تمام دعائیں ہیں کہ اے اللہ تو نے اگر میرا نام بدبختی میں لکھ دیا ہے تو آج کی رات کے صدقے میں میرا نام خوشبختی میں لکھ دے، سعادت مند تیرے بندوں میں میرا نام شامل فرما دے۔ میرا نام اگر تنگی روزی میں لکھا ہوا ہے، اے اللہ میرا نام کشادگی رزق والوں میں لکھ دے، جن کو تو نے خوب مال و دولت سے نوازا ہے ان میں میرا نام لکھ دے۔ اس طرح کی دعا نصف شعبان المعظم میں پڑھی جاتی ہے، اس کا اہتمام بھی کریں گے۔ کل اگر آپ روزہ رکھیں تو یہیں افطاری کا بھی اہتمام ہوگا، یہیں آ کر آپ افطاری کریں، کیونکہ مغرب کی نماز سے پہلے ہمیں مسجد میں بیٹھنا ہے، تسبیح و تحلیل کرنی ہے، تو افطاری کا وقت ہوگا تو افطاری بھی ادھر ہی کرنی ہے۔ پھر انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد نیاز کا اہتمام بھی ہوگا، بیان ہوگا، نعت و مناقب پڑھے جائیں گے، دعائیں پڑھی جائیں گی، مناجات پڑھے جائیں گے، اس کے بعد حلقہ ذکر ہوگا، اس کے بعد درود پاک کی مجلس ہوگی۔ پھر انشاءاللہ ہم اجتماعی دعا کریں گے، پھر قبرستان جائیں گے۔ قبرستان سے واپس آپ کو جو ہے اپنے گھروں میں نہیں جانا ہے، بلکہ آپ مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھیں، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اس کے بعد آپ مسجد میں آ جائیں۔ ہو سکے تو مسجد میں آ جائیں، لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر نیند کا غلبہ تو آپ گھر پہ جا کے سو جائیں، سحری کے وقت میں واپس اٹھیں، روزہ سحری کر کے آپ مسجد میں آ جائیں۔ اور اگر آپ کی ہمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، طاقت آپ کے اندر ہے جاگنے کی، تو آپ مسجد میں آئیں، پوری رات جاگ کر آپ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ نیاز کا اہتمام ہوگا، اس میں بھی آپ شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب برات اور تمام مبارک راتوں میں اور ان مبارک راتوں میں خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مقدس راتوں کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ اور ایک عمل میں نے آپ کو بتایا تھا دوپہر میں، ہمارے بزرگوں سے منقول ہے، کل کی رات میں اور پرسوں کے دن میں، ہو سکے تو کل رات میں آپ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد گھر جائیں تو غسل کر لیں۔ 7 بیری کے پتوں سے غسل کرنا ہے۔ بیری جو بیر کا درخت ہوتا ہے اس کے 7 پتے لانے، پانی میں جوش دینا ہے اور پھر اسی پانی سے غسل کرنا ہے۔ اس طرح کرنے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر کسی نے اس عمل پر جو ہے عمل کیا تو انشاءاللہ وہ سارے سال جو ہے جادو ٹونا سے محفوظ رہے گا، تمام بیماریوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو ضرور آپ جو ہے یہ بھی عمل کریں، اور جتنا ہو سکے ذکر و اذکار میں، درود پاک کی کثرت میں اس رات کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة